بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جب تو ظاہر کی آنکھ کو بند کرے گا تو خدا باطن کی آنکھ کھولے گا. جب تو ظاہر کی زبان کو خاموشی میں لائے گا تب خدا تجھے باطن کی زبان عطا کرے گا. یعنی وہ زبان دے گا جس زبان سے امام زمانہ سے باتیں کرو, وہ زبان دے گا جس زبان سے خدا سے کلام کرو. اس زبان سے جب بات کرو گے تو جواب بھی سنو گے, اس زبان سے جب معصوم کو سلام کرو گے تو سلام کا جواب بھی سنو گے. اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زبان کو کبھی غیبت سے مس کیا, کبھی تہمت سے مس کیا, کبھی گناہ سے مس کیا. اکثر خواتین میں تو غیبت کی بیماری ہے, یعنی ہم اپنی زبان کو لوگوں کی غیبتوں سے مس کرتے ہیں, لہذا اس کی نجاست کو ہم دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تو نجاست کو دیکھتے ہیں. سید رضی اور سید مرتضیٰ بہت بڑی شخصیات ہیں. فرمایا کہ سید مرتضیٰ نماز پڑھاتے تھے, سید رضی ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. دونوں بھائی اجتہاد کی منزل پر پہنچے ہوئے. تو ایک مرتبہ سید مرتضیٰ راستے سے آ رہے تھے تو کسی خاتون نے خواتین کے مسئلے پوچھے, مسائل حیض سے پوچھا. تو سید نے کہا ابھی مجھے نہیں پتا, میں رات کو گھر جاؤں گا, دیکھوں گا, کل آپ کو جواب دوں گا. کہا ٹھیک ہے, یہ چلے نماز پڑھانے کے لیے. سید مرتضیٰ جیسے نماز پڑھاتے ہیں تو سید رضی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سید مرتضیٰ نماز کی حالت میں اس خواتین کے مسائل کو سوچنے لگے, یعنی نماز میں ان کا ذہن مشغول ہو گیا ان مسائل میں. تو سید رضی نے سید مرتضیٰ کی باطنی حالت کو دیکھ لیا. انہوں نے دیکھا کہ میرا بھائی مکمل خون میں ہے, نماز پڑھا رہا ہے. تو وہیں پہ اپنی نماز کو ختم کیا اور چلا گیا. پھر بھائی نے پوچھا کہ میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تھا. کہ ہاں, میں کچھ مسائل کے بارے میں سوچ رہا تھا, لہذا باطن بھی ویسا بن گیا. تو ہماری سوچ کا بھی باطن پہ اثر ہوتا ہے, زبان تو اور بات ہے. تبھی علماء اور عرفاء, جو لوگ ظاہری طور پر نجس تھے, ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے. اور کبھی کبھی آپ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنا کہ حضرت موسیٰ اوباش اور اراذل کے پاس جاتے تھے, جو مشہور تھا معاشرے میں, یہ بدماش ہیں, یہ گندے ہیں. لیکن کیونکہ نبی خدا ان کے باطن کو دیکھ رہے تھے, ان میں کوئی خوبی نظر آ رہی تھی. انہی کو میں طہارت کے دروازے پر لاؤں گا, اور وہی حضرت عیسیٰ کے حواریون میں سے بنے. تو فرمایا تو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے, باطن کو بھی دیکھا. انسان اپنی زبان پر کنٹرول کیا کرے.